کیا صدر اوباما تنازع فلسطین کا کوئی ایسا تصفیہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو خطے کے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے قابل قبول ہو؟ یہ ایسا سوال ہے جو اس ہفتے واشنگٹن میں مذاکرات کی میز پر آنے والے فلسطینی اور اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ صدر اوباما کی حکومت کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس نے مبصرین کے مطابق عراق جنگ کے باضابطہ خاتمے کا اعلان اسی امید پر کیا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے سے عرب دنیا میں پائی جانے والی وہ ناراضگی دور کرنے میں آسانی ہوگی جو امریکی فوج کی عراق میں موجودگی سے شدت اختیار کر گئی تھی۔ تاہم واشنگٹن کے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹی ٹیوٹ آف پیس کے عراق پروگرام کی ڈائریکٹر منال عمر کہتی ہیں کہ عراقیوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ امریکہ کے عراق سے تعلق کی نوعیت اب کیا ہوگی۔ عراقی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب یہ نیا رشتہ کیسا ہوگا اور عراق میں باقی رہ جانے والی امریکی فوج کا کردار کیا ہوگا۔ عراق میں امریکی جنگ کے خاتمے کے اعلان کے بعد آج سے واشنگٹن میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان براہ راست مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب جارج مچل کی کئی ماہ کی کوششوں کے بعد اسرائیلی اور فلسطینی اپنے تمام اہم معاملات کو ایک سال کے اندر طے کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور جارج مچل کو امید ہے کہ یہ کوشش سنجیدہ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں رہنما فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پرخلوص اور سنجیدہ ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ہم ان کی مدد کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ واشنگٹن کے ایک ادارے انسٹی ٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے ڈیوڈ میکوفسکی پر امید ہیں کہ مغربی کنارے کی سیکیورٹی اور سرحدیں متعین کرنے کے معاملے پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دونوں فریق جانتے ہیں کہ دوسرا ان سے کیا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں اختلافات اس سے کافی کم ہیں جتنے لوگوں کا خیال ہے کہ ہیں۔ تاہم میکوفسکی کو یہ امید نہیں ہے کہ فلسطین یا اسرائیل کسی کی قیادت نے بھی اپنے عوام کو یروشلم کی حیثیت اور مہاجرین کے معاملے پر کسی سمجھوتے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ فلسطینی صدر عباس نے حال ہی میں خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر منجمد نہ کی تو وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اس سمجھوتے کی مدت 26 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اب تک اس معاملے پر کوئی نیا اعلان نہیں کیا۔ آج تنازع کے دونوں فریقوں کی واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کو مبصرین ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ آپ امن تب ہی قائم کر سکتے ہیں جب تنازع کے دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھنے پر تیار ہوں، اور اوباما انتظامیہ کے دور میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ گزشتہ 20 ماہ میں یہ اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں کی پہلی ملاقات ہے، لیکن مبصرین کو خدشہ ہے کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے عوام کچھ لو اور کچھ دو پر تیار نہیں ہوتے، فلسطین کا تنازع 1947 والے مقام پر ہی رکا رہے گا۔ کینٹ کلین کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔